بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کافروں سے مت لڑو مسجد حرام حدود کی اندر، حرم کی حدود میں، جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں اس جگہ۔ پھر اگر وہ خود ہی تم سے لڑیں تو تم ان کو مارو، یہی سزا ہوتی ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے فساد اور حکم صرف اللہ ہی کا رہ جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ ان آیات کریمہ میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ بے شک مکہ آمین ہے، مأمون ہے، جائے امن ہے، لیکن جب کافروں نے ابتدا کی اور تم پر ظلم کیا اور ایمان لانے کے بدلے میں تم سے دشمنی کرنے لگے تو پھر تمہیں بھی اب ان سے قتال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بدلے میں وہ تم سے دشمنی کرنے لگے، یہ تو مار ڈالنے سے بھی سخت ہے، تو اب ان کو امن نہیں رہا، جہاں پاؤ مارو۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو ہتھیار سامنے کرے اسی کو مارو، اور باقی سب کو امن دے دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہے۔ قتال کی ابتدا کرنا حرم میں اب بھی حرام ہے۔ ان علماء میں سے جو اس قول کے قائلین ہیں مجاہد اور بھی بہت سے علماء ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ ابن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا کہ اس شہر کو اللہ پاک نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے ہی احترام کے قابل بنا دیا ہے، اس لیے قیامت تک اللہ کا حرام کردہ حرام ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کو اس میں قتل و قتال کی اجازت نہیں ہوئی، اور میرے لیے بھی ایک دن کی ایک ساعت کے لیے صرف حلال ہوا ہے، اس کے بعد بدستور قیامت تک حرام ہے۔ یہاں کی گھاس کاٹنا وغیرہ نہ کاٹا جائے، نہ یہاں شکار کو بھگایا جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مکہ میں ہتھیار اٹھانا کسی کے لیے حلال نہیں ہے، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، ان سب باتوں کے باوجود اگر وہ اب بھی اپنے کفر و شرک سے باز آ جاتے ہیں تو ہم ان کی ذوات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، وہ انسان ہے۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں یعنی مسلمان بن جاتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہے،
اور فرمایا آگے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کافروں سے لڑائی صرف اس لیے ہے کہ ظلم، فساد، شرک، بغاوت یہ ختم ہو جائے اور وہ کسی کو دین سے گمراہ نہ کر سکے اور روئے زمین پر اللہ ہی کا حکم جاری رہے۔ تو جب وہ شرک سے باز آ جائیں تو زیادتی اور قتل و قتال سوائے ظالموں کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مطلب جو بدی سے باز آ جائیں تو پھر اب وہ ظالم نہیں رہے، اب ان پر زیادتی بھی مت کرو، جو فتنے سے باز نہ رہیں ان کو تو قتل کر دو۔ مطلب کفر مغلوب ہو جائے، اسلام غالب آ جائے کہ کفر کو اسلام کے مقابلے میں سر اٹھانے کی مجال و ہمت نہ رہے اور کفر اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور کفر میں اتنی طاقت نہ رہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے کسی دینی یا دنیاوی امر میں مزاحمت کر سکے۔ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر تمہیں ان سے قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کتاب میں سے اس کو نکالیے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور المسجد الحرام بول کر یہاں حرم مراد ہے، حدود حرم، اور تم ان سے قتال مت کرو حدود حرم میں، ابتداء بالقتال مت کرو، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فِيهِ، اگر وہ تم سے قتال خود کرتے ہیں آگے بڑھ کر، فَقْتُلُوهُمْ فِيهِ، تو تم بھی حدود حرم میں دفاعاً قتال کرو۔ وفی قراءۃ بلا الف فی الافعال الثلاثہ، کہتے ہیں ایک قراءت میں باب مفاعلت کے بجائے باب نصر سے ہوگا بغیر افعال کے، تینوں افعال میں، بغیر الف کے تینوں افعال میں، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو لا تقاتلوہم ایک فعل، حتیٰ یقاتلوکم دوسرا، اور فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ تیسرا۔ یہ تینوں افعال میں بغیر الف کے بھی ہے، یعنی وَلَا تَقْتُلُوهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ اور فَإِنْ قَتَلُوكُمْ۔ كَذَلِكَ الْقَتْلُ وَالْإِخْرَاجُ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح قتل کر دینا اور ان کو نکال دینا فتح مکہ کے موقع پر جیسے کہ انہیں کھدیڑا گیا، یہی بدلہ ہوا کرتا ہے کافروں کا، ناشکروں کا، مفسدین کا اور بغاوت کرنے والوں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوا، اگر وہ کفر سے باز آ جاتے ہیں یعنی اسلام لے آتے ہیں، خدائی حکومت کے تابع ہو جاتے ہیں اور نظام امن کو پسند کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ، تو اللہ ان کو معاف کرتا ہے، رحیم بہم، ان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، گزشتہ کیا ہوا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ وقاتلوہم، آنے والی آیت کریمہ میں جہاد کی حکمت اور اس کی مصلحت، اس کا فائدہ اور اس کی تشریعی افادیت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، جہاد کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاد اور یہ قتل و قتال کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ خام و خواہ کے لیے کوئی تعدی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ رب العزت کا رزق کھا کر، اس کی زمین پر چل کر، اس کے آسمان تلے رہ کر صرف اور صرف تابعداری، استسلام اور انقیاد اسی کا ہو۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، ای حَتَّى لَا تُوجَدَ فِتْنَةٌ شِرْكٌ،
پتہ چلا کانت تعمہ ہے توجد کے معنی میں ہے، حتی لا تکون فتنتن، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ زمین پر سے شرک ختم ہو جائے، عقیدے کا فساد یہ ختم ہو جائے، اور اعمال بھی صرف اللہ کے لیے رہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، الدین بول کر عبادت مراد لی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو جائے، وحدہ لا یعبد سواہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ اختصاص جو ہے وحدہ لا یعبد سواہ، یہ مستفاد ہوتا ہے اس لام سے جو للہ میں ہے، اسی لیے فتنے کی تفسیر شرک سے کی گئی، اس لیے کہ شرک کے مقابلے میں اب جو آئے گی وہ توحید ہوگی، تو حتی لا تکون فتنتن، شرک کی نفی ہوئی تو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، توحید ثابت ہوگی۔ اسی توحید کی طرف اشارہ ہے کہ وحدہ لا یعبد سواہ۔ آگے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ، اگر وہ لوگ شرک سے باز آ جاتے ہیں، کفر سے باز آ جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، تو پھر فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ، اس کی جزا محذوف نکالی کہ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو ان پر تعدی مت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا کی جزا فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ آپ نے کیسے محذوف مانی؟ یا دوسرا اسی سوال کو یہ کریں گے کہ اس جزا کو حذف کیوں کر دیا گیا، جبکہ جزا تو جملہ رئیسیہ ہوا کرتا ہے، تو پھر فَإِنِ انْتَهَوْا شرط کی جزا کو حذف کیوں کیا؟ فرمایا ایک قرینے کی وجہ سے، اور حذف بالقرینہ یہ علماء بلاغت کے یہاں جائز ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دل علی ھذا فلا عدوان الا علی الظالمین، یعنی دل علی ھذا الجزاء والجواب المحذوف قوله تعالی فلا عدوان الا علی الظالمین، اس لیے کہ دست درازی سوائے ظالموں کے کسی اور پر روا نہیں ہے۔ اس لیے اب جب وہ شرک سے باز آ گئے تو اب ظالم نہیں ٹھہرے، لہذا ان پر کوئی تعدی، عدوان اور زیادتی مت کرو۔ فلا عدوان اعتداء بقتل او غیرہ، نہ قتل کرو نہ ان کو چھیڑو، اس لیے کہ ہمارا نظام ہے کہ لا عدوان الا علی الظالمین ومن انتہا فلیس بظالم، جو شرک سے باز آ گیا وہ ظالم نہیں ہے، اور تعدی صرف ظالموں پر ہوتی ہے، جب یہ ظالم نہیں ہے تو فلا عدوان علیہ، اس پر کوئی تعدی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ مضمون اب ختم ہو جاتا ہے۔ مکان محترم کے تردد کا اب تک جواب دیا، اب آنے والی آیت کریمہ میں زمان محترم کے تردد کو دفع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آنے والی آیت کریمہ کو سمجھو کہ آنے والی آیت کریمہ بھی مسلمانوں کی اطمینان قلبی کے لیے اور اس میں زیادتی کے لیے نازل ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے جیسے حدود حرم میں قتال شاق گزرتا تھا، ویسے اشہر حرم میں قتال بھی شاق تھا، تو اس کا دفعیہ کیا گیا یہ کہہ کر کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آنے والی آیت کریمہ کفار اور منافقین کے رد پر نازل ہوئی، جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ اشہر حرم اور حدود حرم یہ پرانے زمانے سے باعظمت چلے آ رہے ہیں، ایک طرف تو محمد کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ اشہر حرم کی حرمت کو پامال کرتا ہے، حدود حرم کی حرمت کا خیال نہ کرتے ہوئے اسی میں قتال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان پر آنے والی آیت کریمہ کے ذریعے رد کیا کہ وہ شہر حرام جس میں ہم تم سے قتال کرتے ہیں
وہ اس شہر حرام کے مقابلے میں ہے جس میں تم نے ہم کو عمرے سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ تو جب تم نے اس کی حرمت اور احترام کا خیال نہ کیا تو ہماری طرف سے یہ جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ ترجمہ برابر سن لیجئے، صرف آیت آیت کا، پھر ہم کتاب میں جاتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ مقابلے میں ہے حرمت والے مہینے کے، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے، احترام کرنے میں بدلہ ہے، والحرمات قصاص۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مطلب حرمت کا مہینہ یعنی ذوالقعدہ جس میں عمرے کی قضا کرنے تم جا رہے ہو، یہ بدلہ ہے اس حرمت کے مہینے یعنی ذوالقعدہ کا کہ سال گزشتہ میں اسی مہینے کے اندر مکہ کے کافروں نے تم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مکہ میں نہیں جانے دیا تھا۔ مطلب اب تم شوق سے ان سے بدلہ لو، کیونکہ ادب اور حرمت رکھنے میں تو برابری ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر شہر حرام کی حرمت کرے، اس کے تقدس کا خیال کرے، اس کا احترام کرے اور اس مہینے میں تم سے نہ لڑے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ مکہ والے جو گزشتہ سال تم پر ظلم کر چکے، انہوں نے نہ تو شہر حرام کا احترام کیا، نہ مکہ کے حرم کی رعایت کی، نہ تمہارے احرام کا کوئی پاس و خیال کیا، اور تم نے اس پر بھی صبر کر لیا۔ اگر اس دفعہ بھی ساری حرمتوں سے قطع نظر کر کے وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں تو تم بھی کسی حرمت کا اور احترام کا خیال مت کرنا، بلکہ آگے پیچھے کی ساری کسر نکال لینا، مگر جو کرو اللہ سے ڈر کر کرنا، اس کی اجازت سے ہٹ کر کبھی بھی مت چلنا، اس لیے کہ اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہی ناصر و مددگار ہے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ یہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، الی آخر الحدیث۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تم پر چڑھائی کرے تو یہ اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی کو موقوف کر دیتے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مشرکوں نے قتل کر دیا جو حضور کا پیغام لے کر مکہ میں گئے تھے، تو آپ نے اپنے 1400 صحابہ سے ایک درخت کے نیچے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی تھی۔ تو ان آیات کریمہ میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ظلم کرو تو مت، لیکن ظلم سہنا بھی برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ بالشہر الحرام جار مجرور مل کر متعلق ہے ایک محذوف کے، اور وہ نکالا مقابل بالشہر الحرام۔ تو الشہر الحرام ای المحرم، قابل احترام مہینہ، مقابلے میں ہے قابل احترام مہینے کے۔ کیا مطلب؟ فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ فِيهِ، جب انہوں نے اس مہینے میں تم سے قتال کیا اور انہوں نے اس شہر حرام کی کوئی رعایت نہیں کی تو فَقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ، تم بھی ان کو قتل کرو اس جیسے مہینے میں، اس سال کے ذوالقعدہ میں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ہمارے مصنف خود فرما رہے ہیں رد لاستعظام المسلمین ذالک، مسلمانوں کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، مسلمان چونکہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ بے شک لیکن یہ تو تم مقابلے میں لڑ رہے ہو۔ والحرمات قصاص، حرمت کی چیزوں میں عوض و بدلہ ہے۔ الحرمات جمع
حرمت ای ما یجب احترامہ، جی ہاں، جس کا احترام واجب ہو جائے اس کو کہتے ہیں الحرمت۔ اہل عرب آج کل عورت کو بھی حرمہ بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ واجب الاحترام والاکرام ہے۔ والحرمات قصاص ای یقتص بمثلہا اذا انتہکت، اس کے مانند سے ہی قصاص لیا جائے گا اگر اس کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ جب انہوں نے ذوالقعدہ کے تقدس کو پامال کیا ہو تو تم بھی اب قصاصاً اس میں لڑو گے۔ لیکن دیکھو، لڑنے میں، جوابی کاروائی میں بھی شریعت کا خیال کرنا، حد تجاوزی مت کرنا۔ فمن اعتدى علیکم بالقتال فی الحرم او بالقتال فی الاحرام او بالقتال فی الشہر الحرام، جو تم پر تعدی کرے اس طرح کہ اشہر حرم میں، حالت احرام میں اور حدود حرم میں لڑتا ہے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر تعدی کرو اتنی جتنی کہ اس نے تم پر تعدی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی تعدی کے بدلے میں جو تعدی کی جائے گی تو اس کو تعدی تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے تم پر تعدی کی، تم اس کی جو جوابی کاروائی کرو گے تو اس کو اعتداء تھوڑا کہا جائے گا۔ جواب دیتے ہیں کہ جزائے اعتداء کو اعتداء کہا گیا ہے مقابلتاً، مشابہتاً، جی ہاں، مقابلے کو اعتداء مشاکلتاً اور مشابہت سوریہ کی بنا پر کہا گیا۔ اس کو کہتے ہیں سمی مقابلۃ الاعتداء اعتداءً لشبہها بالمقابل به فی الصورت، جیسے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس طرح یہاں کا بھی معاملہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْإِنْتِصَارِ وَتَرْكِ الْإِعْتِدَاءِ، اللہ سے ڈرو بدلہ لینے میں بھی اور اعتداء نہ کرنے میں بھی۔ تقویٰ صرف مسجد کی حد تک، ذکر و اذکار کی حد تک اور تقریروں کی حد تک نہیں ہے، یہاں پر بھی تقویٰ فرمایا کہ بدلہ لینے میں اور اعتداء کو ترک کرنے میں اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو اللہ کی مدد کے سوا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، معیت خاصہ کی طرف اشارہ ہے، بالعون والنصر۔ جمہور کے یہاں اشہر حرم اور حرم کا قتال اب منسوخ ہو گیا، مگر بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ مکہ مکرمہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ ان اللہ حرم لی ساعتن، ابن خطل کا واقعہ مستثنی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔